بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبق نمبر 51 نفحۃ العرب۔ عزیز طلبہ کرام، آج کے سبق میں ہم صفت العدل کا بقیہ حصہ یعنی والامام العدل یا امیر المؤمنین هو القائم بین اللہ سے لے کے آخر تک اور اس کے ساتھ ساتھ لا یضیع اجر من غار للہ یہ والا عنوان بھی پڑھیں گے۔ اس کا مطلب ہے اس شخص کا اجر ضائع نہیں ہوتا جو اللہ کے لیے غیرت کرے۔ والامام العدل یا امیر المؤمنین هو القائم بین اللہ وبین عبادہ یسمع کلام اللہ ویسمعہم وینظر الی اللہ ویریہم وینقاد الی اللہ ویقودہم فلا تکن یا امیر المؤمنین فیما ملکک اللہ کعبد ائتمنہ سیدہ واستحفظہ مالہ فبدد المال وشرد العیال فافقر اہلہ وفرق مالہ۔ ترجمہ: اور امام عادل اے امیر المؤمنین اللہ اور اس کے بندوں کے درمیان منتظم ہوتا ہے، یسمع کلام اللہ اللہ کا کلام سنتا ہے، ویسمعہم اور بندوں کو سناتا ہے، وینظر الی اللہ اور اللہ کو دیکھتا ہے، ویریہم اور ان بندوں کو دکھاتا ہے، وینقاد الی اللہ اور اللہ کا مطیع ہوتا ہے، فرما بردار ہوتا ہے، ویقودہم اور ان لوگوں کو مطیع بناتا ہے۔ فلا تکن یا امیر المؤمنین فیما ملکک اللہ، لہذا اے امیر المؤمنین آپ ان چیزوں میں جن میں اللہ نے آپ کو مالک بنایا ہے اس غلام کی طرح مت ہو جانا جس کو اس کے آقا نے امین بنا دیا۔ واستحفظہ مالہ اور اس سے اپنے مال کی حفاظت چاہی، فبدد المال اور اس نے مال تباہ و برباد کر دیا، وشرد العیال اہل و عیال کو دھتکار دیا، فافقر اہلہ اور گھر والوں کو محتاج بنا دیا، ای جعلہ فقیرا انہیں محتاج بنا دیا، وفرق مالہ اور اس کے مال کو تقسیم کر دیا۔ وعلم یا امیر المؤمنین ان اللہ انزل الحدود لیزجر بها عن الخبائث والفواحش فکیف اذا اتاها من یلیها وان اللہ انزل القصاص حیاة لعباده فکیف اذا قتلهم من یقتص لهم۔ واذکر یا امیر المؤمنین الموت وما بعده وقلة اشیاعک عنده وانصارک علیہ فتزود له ولما بعده من الفزع الاکبر۔ وعلم یا امیر المؤمنین اور اے امیر المؤمنین یہ جان لیں ان اللہ انزل الحدود کہ اللہ رب العزت نے کچھ حدود نازل فرمائے ہیں، لیزجر بها عن الخبائث والفواحش تاکہ ان کے ذریعے بے حیائی اور برے کاموں سے روکا جائے۔ فکیف اذا اتاها من یلیها تو کیا حال ہوگا اگر حاکم ہی ان برائیوں کا مرتکب ہو۔ وَأَنَّ اللَّهَ أَنزَلَ الْقِصَاصَ حَيَاةً لِعِبَادِهِ اور یہ کہ اللہ رب العزت نے اپنے بندوں کے لیے قصاص کو باعث حیات بنایا ہے۔ فَكَيْفَ إِذَا قَتَلَهُمْ مَنْ يَقْتَصُ لَهُمْ تو کیا حال ہوگا اگر وہی شخص قاتل بن جائے جو ان سے قصاص لینے والا ہو۔ وَاذْكُرْ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ اے امیر المؤمنین الموت وما بعده موت اور ما بعد الموت وقلت اشیاعک عنده وانصارک علیہ اور اس وقت اپنے بے یار و مددگار ہونے کو یاد کر۔ فتزود له ولما بعده من الفزع الاکبر لہذا موت اور ما بعد الموت کے لیے توشہ جمع کرو بڑی گھبراہٹ سے بچنے کے لیے۔ فزع الاکبر یعنی نفحہ ثانیہ سے بچنے کے لیے حل لغات۔ ائتمنہ ائتمن یأتمن ائتمانا باب افتعال سے امین بنانا۔ فبدد بدد یبدد تبدیدا منتشر کرنا۔ شرد یشرد تشریدا جلا وطن کرنا۔ شرد یشرد شردا شرودا شرادا بدک کر بھاگنا اور علی اللہ سے لاہو اطاعت سے نکل جانا۔ لیزجر زجر یزجر زجرا روکنا۔ خبائث خبیثۃ کی جمع، الفواحش فاحشۃ کی جمع سخت قبیح چیز، اشیاء یہ شیعہ کی جمع ہے، ناصر و مددگار۔
اور فض اکبر سے مراد نفع ثانیہ یا وہ وقت ہے جب موت کو ذبح کیا جائے گا۔ وَاعْلَمْ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ أَنَّ لَكَ مَنْزِلًا غَيْرَ مَنْزِلِكَ الَّذِي أَنْتَ فِيهِ يَطُولُ فِيهِ سَوَاؤُكَ وَيُفَارِقُكَ أَحِبَّاؤُكَ يُسَلِّمُونَكَ فِي قَعْرِهِ فَرِيدًا وَحِيدًا فَتَزَوَّدْ لَهُ مَا يَصْحَبُكَ يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ وَاذْكُرْ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور فالأسرار ظاهرة والكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها فالآن يا أمير المؤمنين وأنت في مهل قبل حلول الأجل وانقطاع الأمل لا تحكم بحكم الجاهلين ولا تسلك بهم سبيل الظالمين ولا تسلط المستكبرين على المستضعفين فإنهم لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة فتبوء بأوزارك وأوزار مع أوزارك وتحمل أثقالك وأثقالا مع أثقالك ولا يغرنك الذين يتنعمون بما فيه بؤسك ويأكلون الطيبات في دنياهم بإذهاب طيباتك في آخرتك لا تنظر إلى قدرتك اليوم ولكن انظر إلى قدرتك غدا وأنت مأسور في حبائل الموت وموقوف بين يدي الله في مجمع من الملائكة والنبيين والمرسلين وقد عنت الوجوه للحي القيوم إني يا أمير المؤمنين وإن لم أبلغ بعزتي ما بلغه أولو النهى من قبلي فلم آلك شفقة ونصحا فأنزل كتابي كما داوى حبيبه يسقيه الأدوية الكريهة لما يرجو له في ذلك من العافية والصحة والسلام عليك يا أمير المؤمنين ورحمة الله وبركاته۔ ترجمہ: وعلم یا امیر المؤمنین، جان لیجئے اے امیر المؤمنین، ان لک منزلا غیر منزلک الذی انت فیہ، آپ کے لیے آپ کے اس گھر کے علاوہ جس میں آپ ہیں ایک اور گھر بھی ہے، یطول فیہ سواؤک، جس میں آپ کو طویل مدت تک ٹھہرنا ہے، ویفارقک احباؤک یسلمونک فی قعرہ فریدا وحیدا، آپ کے احباب آپ کو تنے تنہا اس گھر کے گڑے کے سپرد کر کے آپ سے جدا ہو جائیں گے۔ فتزود لہ ما یصحبک، لہذا اس دن کے لیے آپ ایسی چیز تیار کر لیں جو آپ کا ساتھ دے۔ یوم یفر المرء من اخیہ، وہ ایسا دن ہوگا جس دن آدمی اپنے بھائی سے، وامہ، اپنی ماں سے، وابیہ، اپنے باپ سے، وصاحبتہ، اپنی بیوی سے، وبنیہ، اور اپنی اولاد سے بھاگے گا۔ وَاذْكُرْ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، اور یاد کیجئے اے امیر المؤمنین، اِذَا بُعْثِرَ مَا فِي الْقُبُورِ، جب زندہ کیے جائیں گے جتنے مردے قبروں میں ہیں، وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ، اور آشکارا ہو جائے گا جو کچھ دلوں میں ہے، فَالْأَسْرَارُ ظَاهِرَةٌ، تو سارے رازہائے سر بستہ کھل جائیں گے، وَالْكِتَابُ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا، اور نامہ اعمال نہ کسی چھوٹے گناہ کو چھوڑے گا اور نہ بڑے گناہ کو، مگر اسے قلم بند کر لے گا۔ فَالْآنَ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، تو اس وقت اے امیر المؤمنین، وَأَنْتَ فِي مَحَلٍ قَبْلَ حُلُولِ الْأَجَلِ وَانْقِطَاعِ الْأَمَلِ، وقت مقررہ کے آنے اور امید کے منقطع ہونے سے پہلے پہلے آپ مہلت میں ہیں۔ لا تحکم بحکم الجاہلین، نہ تو آپ جاہلوں کا سا فیصلہ کریں، ولا تسلک بہم سبیل الظالمین، نہیں انہیں ظالموں کے راستے پر چلائیں، ولا تسلط المستکبرین علی المستضعفین، اور نہ ہی طاقتوروں کو کمزوروں پر مسلط کریں، فإنہم لا یرقبون فی مؤمن الا ولا ذمہ، اس لیے کہ یہ کسی مومن کے بارے میں نہ تو قرابت کا لحاظ کرتے ہیں اور نہ ہی قول و قرار کا۔ فَتَبُوءَ بِأَوْزَارِكَ وَأَوْزَارٍ مَعَ أَوْزَارِكَ، کہ آپ ہی بوجھ اٹھائیں اپنے گناہوں کا اور اپنے گناہوں کے ساتھ دوسرے کے گناہوں کا بھی، وَتَحْمِلُ أَثْقَالَكَ وَأَثْقَالًا مَعَ أَثْقَالِكَ، اور آپ اپنا بوجھ برداشت کریں اور اپنے بوجھ کے ساتھ دوسروں کا بوجھ بھی، وَلَا يَغُرَّنَّكَ الَّذِينَ يَتَنَعَّمُونَ بِمَا فِيهِ بُؤْسُكَ،
اور ہرگز آپ دھوکے میں نہ آئیں ان لوگوں کے جو عیش کرتے ہیں ایسی چیزوں سے ما فیہ بؤسک جس میں آپ کا نقصان ہے، وَيَأْكُلُونَ الطَّيِّبَاتِ فِي دُنْيَاهُمْ بِإِذْهَابِ الطَّيِّبَاتِكَ فِي آخِرَتِكَ، وہ آپ کی آخرت کی لذتوں کو پامال کر کے اپنی دنیا کی لذتوں سے فیض یاب ہو رہے ہیں۔ لا تنظر الى قدرتک اليوم، آپ آج اپنی قدرت پر نہ نظر کریں، آج کی قدرت اور طاقت کو نہ دیکھیں، ولیکن انظر الی قدرتک غدا، بلکہ آئندہ کل قیامت کے دن جو آپ کی طاقت ہوگی اس پر نظر رکھیں۔ وانت مأسور فی حبائل الموت، جبکہ آپ موت کی جال میں مقید ہوں گے۔ وموقوف بین یدی اللہ فی مجمع من الملائکۃ والنبیین والمرسلین، اور ملائکہ، انبیاء اور رسل کے مجمع میں آپ اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے۔ وقد عنت الوجوہ للحی القیوم، جبکہ تمام چہرے حی قیوم ذات کے سامنے جھکے ہوں گے۔ انی یا امیر المؤمنین، میں اے امیر المؤمنین، وَإِن لَمْ أَبْلُغْ بِعِزَّتِي مَا بَلَغَهُ أُولُو النُّهَى مِنْ قَبْلِي، اگرچہ میں اپنی نصیحت کے ذریعے اس مقام تک نہیں پہنچ سکا جہاں تک مجھ سے پہلے ارباب عقل و دانش پہنچے، فَلَمْ آلُكَ شَفْقَةً وَنُصْحًا، پھر بھی میں نے شفقت و خیر خواہی میں آپ کے لیے کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ فَأَنزِلْ كِتَابِي كَمَدَا وَحَبِيبِهِ، لہذا اپنے نام میرے خط کو اپنے دوست کے معالج کے درجے میں اتارنا۔ یسقیہ الادویۃ الکریہۃ، جو اسے کڑوی دوائیں پلاتا ہے۔ لما یرجو لہ فی ذلک من العافیۃ والصحہ، اس صحت و عافیت کی خاطر جس کی وہ اس صورت میں توقع رکھتا ہے۔ والسلام علیک یا امیر المؤمنین ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حل لغات سواء کا سوا مکانا وفیہ یسوی سواء، باب ضرب یضرب سے کسی جگہ ٹھہرنا، اقامت اختیار کرنا۔ قعر گھڑا، اس کی جمع قعور آتی ہے۔ احباء واحد، حبیب دوست۔ بعثرہ بعثر یبعثر بعثرۃ، باب فعلل سے بکھیرنا۔ لا یغادر غادر یغادر مغادرۃ، باب مفعل سے چھوڑنا، ترک کرنا۔ محل محل نرمی اور آہستگی۔ محل یمحل محلا، اطمینان سے بغیر جلد بازی کے کام کرنا۔ لا یرقبون رقب یرقب رقوبا، نگہبانی کرنا، انتظار کرنا۔ الن عہد کو کہتے ہیں۔ ذمۃ، اس کی جمع ذمم آتی ہے، امان، عہد۔ فتبوء باء یبوء بوءا، الیہ صلہ ہو لوٹنا۔ لا یغرنک غر یغر غرورا، دھوکے میں ڈالنا۔ بؤسکا بؤس یبؤس بؤسا، باب کرما سے تنگ دست ہونا۔ حبائل، یہ حبالہ کی جمع ہے، پھندا۔ عنتی عنا یعنو عنوا، فرما بردار ہونا۔ اولو النہا نہا نہیت کی جمع، عقل مند۔ فلم آلو کا آلو، یہ مضارع متکلم مجزوم ہے بمعنی کوتاہی کرنا، اصل میں آلو تھا بالحمزتین، اول کلمہ میں دو حمزہ جمع ہوئے، حمزہ ثانیہ ساکنہ کا ما قبل مفتوح ہے لہذا الف سے بدل دیا، اور آخر کلمہ یعنی واو حرف جزم یعنی لم کی وجہ سے ساقط ہو گیا۔ مداوا مداوات سے اسم فاعل ہے۔ عنوان نمبر 2، لا یضیع اجر من غار للہ، اس شخص کا اجر ضائع نہیں ہوتا جو اللہ کے لیے غیرت کرے۔ ذکر الحریری فی الدرۃ ان ابا العباس المبرد ذکر ان ابا العثمان المازنی قصدہ بعض اہل الذمۃ لیقرأ علیہ کتاب سیبویہ وبذل له 100 دینار، فامتنع ابو عثمان من قبول بذلہ، فقلت له جعلت فداك أتترك هذه النفقة مع فاقتك وشدة إضاقتك؟ فقال إن هذا الكتاب يشتمل على 300 كذا وكذا آية من كتاب الله تعالى، ولست أرى أن أمكن منه ذميا غيرة على كتاب الله وحمية له. قال فاتفق أن غنت جارية بحضرة الواسق بقول العرجي أظلوم إن مصابكم رجلا
أهدى السلام تحية ظلم فاختلف من بالحضرة في إعراب رجل فمنهم من نصبه بإن على أنه اسمها ومنهم من رفعه على أنه خبرها والجارية مصرة على أن شيخها أبا عثمان لقنها إياه بالنصب فأمر الواثق بإحضاره. قال أبو عثمان فلما مثلت بين يديه قال من الرجل؟ قلت من بني مازن. قال من أي الموازن؟ أمازن تميم أم مازن قيس أم مازن ربيعة؟ قلت من مازن ربيعة. فكلمني بكلام قومي وقال لي باسمك يريد ما اسمك وهم يقلبون الميم باء والباء ميما إذا كان في أول الأسماء فكرهت أن أجيبه على لغة قومي لئلا أواجهه بالمكر فقلت بكر يا أمير المؤمنين ففطن لما قصدته وأعجب منه ثم قال ما تقول في قول الشاعر أظلوم إن البيت أترفع رجلا أم تنصبه فقلت بل الوجه النصب. قال ولم ذلك؟ فقلت إن مصابكم رجلا مصدر بمعنى أصابتكم فأخذ اليزيدي في معارضتي فقلت هو بمنزلة قولك إن ضربكم زيدا ظلم فالرجل مفعول بمصابكم ومنصوب به والدليل عليه أن الكلام معلق إلا أن يقول ظلم فيتم فاستحسنه الواثق ثم أمر لي ب1000 دينار وردني مكرما. قال أبو العباس فلما عاد إلى البصرة قال كيف رأيت يا أبا العباس؟ رددنا لله تعالى 100 فعوزنا ب1000. ترجمہ لا یضیع اجر من غار للہ، اس شخص کا اجر ضائع نہیں ہوتا جو اللہ کے لیے غیرت کرے۔ ذکر الحریری فی الدرہ، علامہ حریری نے درۃ الغواص میں ذکر کیا ہے ان ابا العباس المبرد ذکر کہ ابو العباس مبرد نے بیان کیا ہے کہ ان ابا عثمان المازنی قصدہ بعض اہل الذمۃ لیقرأ علیہ کتاب سیبویہ کہ کچھ ذمی ابو عثمان مازنی کے پاس گئے تاکہ ان کے پاس سیبویہ کی کتاب پڑھیں۔ وبذل له 100 دینار اور ان کے لیے 100 دینار مقرر کر دیا۔ فامتنع ابو عثمان من قبول بذلہ، مگر ابو عثمان نے ان کے عطیے کے قبول کرنے سے انکار کر دیا، وہ باز رہے، رکے رہے۔ فقلت له، تو میں نے ان سے عرض کیا جعلت فداک، میں آپ پر قربان ہو جاؤں، اتترک هذه النفقة مع فاقتك وشدت اضاقتك، کہ آپ اپنے فاقے اور شدت تنگی کے باوجود اس نفقے کو چھوڑ رہے ہیں۔ فقال ان هذا الكتاب، تو انہوں نے جواب دیا کہ یہ کتاب یشتمل علی 300 کذا و کذا آیت من کتاب اللہ تعالی، یہ کتاب اللہ کی کتاب کی اس طرح کی 300 آیتوں پر مشتمل ہے۔ وَلَسْتُ أُرَىٰ أَنْ أُمَكِّنَ مِنْهُ ذِمِّيًّا غَيْرَةً عَلَىٰ كِتَابِ اللَّهِ وَحَمِيَّةً لَهُ، اور میں اللہ کی کتاب پر غیرت اور اس کی حمیت کی وجہ سے مناسب نہیں سمجھتا کہ کسی ذمی کو اس پر قدرت دوں، ان امکن منہ، کہ کسی ذمی کو اس پر قدرت دوں۔ قال، راوی مبرد کہتے ہیں فاتفقا، تو اتفاق ایسا ہوا، ان غنت جاریۃ بحضرۃ الواثق بقول العرجی، کہ ایک جاریہ نے، باندی نے واثق کے دربار میں عرجی کا یہ شعر پڑھا، اظلوم ان مصابکم رجلا اہد السلام تحیتا ظلم، اے ظالم تیرا ایسے شخص کو تکلیف پہنچانا، اہد السلام تحیتا جس نے تعظیماً ہدیہ سلام پیش کیا ہے، ظلم ظلم ہے۔ فاختلف من بالحضرۃ فی اعراب رجل، تو حاضرین نے رجل کے اعراب کے بارے میں اختلاف کیا۔ فمنہم من نصبہ بإن، چنانچہ بعض نے اسے نسب دیا اس بنیاد پر کہ وہ ان کا اسم ہے۔ ومنہم من رفعہ علی انہ خبرہا، اور بعض نے اسے رفع دیا اس بنیاد پر کہ وہ ان کی خبر ہے۔ والجاریۃ مصرۃ علی ان شیخہا ابا عثمان لقنہا ایاہ بالنصب، اور باندی اس بات پر مصر تھی کہ اس کے شیخ
ابو عثمان نے رجل کو منصوب پڑھنے کی تاکید کی ہے، فَأَمَرَ الْوَاسِقُ بِإِحْضَارِهِ، تو واسق نے ابو عثمان کو حاضر کیے جانے کا حکم دیا۔ قال ابو عثمان، چنانچہ ابو عثمان مازنی کہتے ہیں، فَلَمَّا مَسُلْتُ بَيْنَ يَدَيْهِ، کہ جب میں واسق کے سامنے کھڑا ہوا تو قال، اس نے کہا، من الرجل، کون شخص ہے؟ قلت من بنی مازن، میں نے کہا قبیلہ مازن سے تعلق ہے۔ قال من ای الموازن، تو اس نے کہا کون سے مازن سے ہو؟ مازن تمیم سے یا مازن قیس سے یا مازن ربیعہ سے؟ قلت من مازن ربیعہ، میں نے کہا میں مازن ربیعہ سے ہوں۔ فکلمنی بکلام قومی، تو اس نے میری قوم کی زبان میں مجھ سے گفتگو کی۔ وقال علی، اور مجھ سے کہا، بس موقع، اس موقع کی جگہ، اور مجھ سے کہا بس موقع یعنی مس موقع کی جگہ بس موقع کہا۔ بس موقع تمہارا کیا نام ہے؟ وَهُمْ يَقْلِبُونَ الْمِيمَ بَاءً وَالْبَاءَ مِيمًا، اور وہ میم کو بدل دیتے تھے با سے اور با کو بدل دیتے تھے میم سے، جبکہ وہ اسماء کے شروع میں ہوتا۔ فَكَرِهْتُ أَنْ أُجِيبَهُ عَلَى لُغَةِ قَوْمِي، تو میں نے مناسب نہ سمجھا کہ اپنی قوم کی زبان میں جواب دوں، لِأَلَّا أُوَاجِهَهُ بِالْمَكْرِ، تاکہ میں مکر و فریب کے ذریعے سے ان کا سامنا نہ کروں۔ فَقُلْتُ بکر، لہٰذا میں نے بکر کہہ دیا۔ فَفَطِنَ لِمَا قَصَدْتُهُ وَأَعْجَبَ مِنْهُ، تو اس نے میرے مقصد کو سمجھ لیا اور اس سے خوش ہوا۔ ثم قال، پھر اس نے کہا، ما تقول فی قول الشاعر، تم شاعر کے قول کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ اظلوم ان، یہ پورا شعر ذکر کیا کہ اترفع رجلا ام تنصبه، کہ تم رجلا کو رفع دیتے ہو یا اس کو نصب دیتے ہو۔ فقلت بل الوجہ النصب، تو میں نے کہا وجہ نصب کی ہے۔ قال ولم ذلك، تو اس نے کہا اور یہ کیوں؟ فقلت، تو میں نے کہا ان مصابکم رجلا، مصاب مصدر ہے، اصابتکم کے معنی میں ہے۔ تو فاخذ الیزیدی فی معارضتی، یزیدی مجھ سے باس و مباحثہ کرنے لگا۔ فقلت، تو میں نے کہا ہوا بمنزلۃ قولک، کہ یہ تمہارے اس قول کے بمنزلہ ہے، ان ضربکم زیدا ظلم، تو رجل مصابکم کا مفعول ہے اور اسی وجہ سے منصوب ہے۔ والدلیل علیہ، اور اس کی دلیل یہ ہے کہ ان الکلام معلق، کہ کلام غیر تام ہے، معلق ہے، الا ان یقول ظلم، مگر یہ ظلم کے ہے تو پھر تام ہوگا۔ فاستحسنہ الواسق، تو واسق نے اسے مستحسن قرار دیا۔ ثم امر لی بألف دینار، پھر میرے لیے 1000 دینار کا حکم دیا۔ وردنی مکرما، مجھے اعزاز و اکرام کے ساتھ واپس کیا۔ قال ابو العباس، ابو العباس کہتے ہیں کہ فلما عاد الى البصرة، جب وہ بصرہ لوٹے، قال، تو کہنے لگے، کیف رأیتا، اے ابو العباس کیا دیکھا؟ کہ رددنا للہ تعالی 100، اللہ تعالیٰ کے لیے ہم نے 100 اشرفیاں واپس کی، فعوضنا ب1000، تو بدلے میں ہمیں 1000 دے دیا۔ غیرتن علی کتاب اللہ، یہ منصوب ہے مفعول لہ ہونے کی وجہ سے، علی کتاب اللہ غیرتن سے متعلق ہے۔ ظلوم میں حرف ندا ہے اور ظلوم منادہ مفرد معرفہ ہے، علامت رفع پر مبنی ہے۔ ان حرف مشبہ بالفعل ہے، مصاب مصدر میمی ہے، اور کم فاعل مصدر، رجلا موصوف، عہد السلام تحیہ، یہ پورا جملہ صفت موصوف صفت مل کر مفعول مصدر، اور اس کے بعد ان کا اسم اور ظلم یہ خبر۔ غار للہ، غار یغار غیرتن، الرجل غیرت کھانا، غیور صفت کا صیغہ ہے۔ الحریری، ابو القاسم بن علی بن محمد بصری، شہر بصرہ کے قریب قصبہ مشان کے اندر 446 ہجری میں پیدا ہوئے۔ یہ نہایت ذکی، ہوشیار، نازک خیال، فصاحت و بلاغت میں یکتا، علم لغت، امثال، نحو، معانی، بیان، بدی میں ید طولہ رکھتے تھے، اور مقامات حریری اس کا بین ثبوت ہے۔ اس کے علاوہ درۃ الغواص فی اوہام الخواص، ملحۃ العرب وغیرہ بھی آپ نے لکھی ہیں۔ 516 ہجری میں آپ نے وفات پائی۔ ابو عثمان المازنی بکر بن محمد بن بقیہ بڑے متقی، پرہیزگار اور اپنے زمانہ کے امام تھے۔ علم صرف کو سب سے پہلے آپ ہی نے مدون کیا، اس سے قبل یہ علم نحو میں گڑ مڈ تھا، مکس تھا۔ آپ نے علم ادب،
ابو عبید اسماعیل ابو زید انصاری وغیرہ سے حاصل کیا۔ اہل الذمہ دارالاسلام میں معاہدے کے ساتھ رہنے والے یہود و نصارہ، بذل یبذل بذلا الشیء دینا اور جہدہ ہو پوری کوشش کرنا۔ بقول العرجی، عرج ایک منزل ہے جو مکہ معظمہ کے راستے میں پڑتی ہے، اس کی طرف نسبت کر کے عرجی کہا۔ فَأَمَرَ الْوَاسِقُ، واسق ابو جعفر ہارون بن معتصم بن ہارون الرشید، 196 ہجری میں مکہ کے راستے میں اس کی پیدائش ہوئی۔ معتصم کی وفات کے بعد 277 ہجری کو اس کے ہاتھ پر خلافت کی بیعت ہوئی اور اس کا لقب واسق باللہ رکھا گیا اور 232 ہجری میں انتقال کر گیا۔ الظلوم حمزہ ندائیہ ہے اور ظلوم ظالم کا مبالغہ ہے جس سے مراد محبوب ہے۔ مصابکم یہ مصدر میمی ہے، نشانے پر تیر مارنا یا درد مند بنانا۔ مسولت، مسولہ یمسل مسولا بین یدیہ کسی کے سامنے کھڑا ہونا، مسالتاً افضل ہونا۔ واجہہ، واجہ یواجہ مواجہتاً رو برو ملاقات کرنا۔